اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم لوگوں نے تیسرے سپارے کا جو 7واں رکوع تھا ان کی آیات کے اوپر غور و فکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ جو ہے وہ رکوع نمبر 8 جسے مراد یہ ہے کہ آیت نمبر 284 آیت نمبر 284 سے لے کے جو ہے وہ ہم آیت نمبر 286 جو ہے ان کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سورہ بقرہ جو ہے اس کا اختتام بھی ہو جائے گا۔ ہم نے جو ہے وہ اس پورے کا پورا جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک سیریز کو سٹارٹ کیا فرینڈز آف قرآن کے نام سے، اور اس فرینڈز آف قرآن کے اندر جو اس کو سٹارٹ کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید جو ہے ان کی آیات کے اوپر اس طرح سے غور و فکر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ہمیں اگر ہم یہ کہیں سیفلی اگر میں بات کروں تو قرآن کریم جو ہے جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ 30 سپاروں کے اندر کھولا ہے، سورہ بقرہ جو ہے اس کو اگر آپ بالکل سیکوینشلی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کم سے کم جو ہیں وہ 80 سے 85% جو احکامات اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ محکمات بھی ہیں، پرٹیکولرلی جو آپ کے احکامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے اندر، وہ بہت کلیئر طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے۔ اور اگر بھی کسی بھی شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جو کہ قرآن مجید فرقان حمید ہے اس کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو متقین ہیں وہ کون سے لوگ ہیں۔ مطلب سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا۔ اب سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود دعا کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، جو کہ مالک یوم الدین، مطلب کہ یوم الدین جو ہے مینس کہ مالک ہے آخرت کے دن کا، مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، وحدہ لا شریک کے سامنے، جو سب سے بڑا مقصد ہے انبیاء اور جتنے بھی رسول دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں کہ جو دین کے اندر کسی بھی طرح کی جو پھوٹ کا معاملہ ہے اس کو ختم کر کے دین کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جھنڈے کے نیچے لا کے اس کو قائم کر دیتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر چلا دیں ہمیں ان کے راستوں کے اوپر۔ اب دیکھیں کن کے راستے کے اوپر؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جو کہ کیا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقبول لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح لوگ ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو صدیقین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شہداء، انعام یافتہ لوگ، نہ کہ ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہوا؟ غصے ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ غضب کیا۔ اب جب انسان، اب یہ دیکھیں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی وحدانیت کو اسٹیبلش کرتے ہیں اپنی۔ اب دیکھیں میرا جینا میرا مرنا، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے آپ دیکھیں تو سورہ انعام کے اندر جو کچھ آیات ہیں جن کو میں مفہوماً آپ سے ابھی ڈسکس کر رہا ہوں کہ میرا جینا میرا مرنا، میری قولی باتیں میری مالی باتیں، سب کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اب یہ کون ہے رب؟ وہ رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو اس کو اسٹیبلش کرنا، اب یہ ہم کیا کریں سورہ فاتحہ کے اندر جو در حقیقت ہے ہم ساری نمازوں میں یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں نماز کے اندر۔ اب جب ہم نے یہ دعا کر لی، اس دعا کے بعد کیا ہے کہ پھر وہ طریقہ کار کیا ہوگا، ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ اگر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کے فوراً بعد، تو اس میں پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور اب کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے ان کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، مطلب کہ جو متقین لوگ ہیں۔ تو پھر کیا کیا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین لوگوں کی نشانیاں جو ہیں وہ بتانا شروع کی کہ متقین جو ہیں ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں، پھر اس میں 6 نشانیاں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائیں۔ اب دیکھیں متقین لوگوں کی جو چیز شروع ہوتی ہے وہ اسی چیز سے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں، وہ پھر اس کے بعد آخرت کے دن کے اوپر پورا کا پورا ایمان لے آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ جو ہے اس کے اوپر پورا کا پورا ایمان لے آئیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جتنی بھی الہامی کتابیں جو پچھلی گزر چکی ہیں ان کے اوپر ایمان لے آئیں، تمام جو انبیاء گزرے ہیں ان کے اوپر ایمان لے آئیں، وہ فرشتے کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کے اوپر ایمان لے آئیں۔
پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پھر جو مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جو بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، اس کو پھر کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لوٹائیں. کس طریقے سے لوٹائیں کہ اپنے مال میں سے پھر دوسرے لوگوں کا حصہ رکھیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہے جس میں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم کریں. اب آپ دیکھیں تو اس پورے کے پورے پروسیس سے ہمیں سمجھنا ہے کہ پہلی چیز کیا تھی، سورہ فاتحہ. اس کے بعد سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. دعا کے رسپانس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ سورہ بقرہ سے انسان کو یہ بتایا کہ پھر تمہارے پاس روڈ میپ کیا ہونا چاہیے، تمہارا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، یا تمہارا مینول کیا ہوگا. کیونکہ میں نے انسان کو پیدا کیا، تم میرے خلیفہ ہو، تو پھر میری انسان سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے، کیا تم میرے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر بھی رہے ہو کہ نہیں اتر رہے. پھر اگر تم نے متقین لوگوں میں شامل ہونا ہے تو ان کی یہ نشانیاں ہیں. اگر تم نے جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ کافر لوگوں میں شامل ہونا ہے تو پھر وہ لوگ ہیں جو میری آیات کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری جو طبقہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ منافق لوگ ہیں. پھر منافقوں کی نشانیاں، اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر متقین کی نشانیاں، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ و سجود ہونے والے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرنے والے لوگ ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں جو ادب کے ساتھ، آپ دیکھیں پورے کے پورے ادب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات کو سننے والے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں جن کی بصارت کی آنکھ، جن کی بصیرت کی آنکھ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ تقویٰ والے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں یہ وہ کون سے لوگ ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر جو ہے وہ چلنے والے لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیں تو متقین کی بار بار نشانیاں سورہ بقرہ میں اوپن اپ کی. کافروں کے بارے میں بتا دیا، آیات کی تکذیب، پچھلی امتوں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے احوال بتائیں، کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمانڈمنٹ سے احکامات کی تکذیب کی. پھر تکذیب کے رسپانس میں کیا ہے، پھر اب تو مٹ بھیڑ ہوگی، پھر تو مقابلہ ہوگا. تو مینس کہ جب کوئی کفر کرے گا یا کفر صادر ہوگا کسی شخص کے اوپر، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دے گا تو پھر وہ چیز ہوگی. پھر بتا دیا. اب اگر آپ چلیں تو پھر منافقین کی نشانیاں بتا دیں. یہ دنیا کے اندر فساد کرنے والے ہیں، یہ فتنہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں. اب دیکھیں آپ کے منافقین کو اور کفار کو ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے چلتے بتاتے گئے. پھر بتایا جی کون کون سے احکامات ہیں. پھر سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا بھئی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کا معاملہ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو دوسری چیز کیا کر دی، بار بار آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھو. اور تیسری چیز کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ. پھر انفاق فی سبیل اللہ کس طریقے سے ہوگا، پھر کانسیپٹ سارے کے سارے ایکسپلین کیے. سود کے اوپر ڈسکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی. تجارت کو حلال قرار دیا. کون سا مال جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، کون سا مال جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اب یہ ساری باتیں بتاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر آپ دیکھیں تو تمام چیزیں مطلب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہ میاں اور بیوی کے تعلقات کیا ہونے چاہیے، ازدواجی ایکسپیکٹیشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہیں، طلاق کا معاملہ کیا ہوگا، پھر طلاق رجعی کس طریقے سے قائم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ نہیں رہ سکتے تو کیا طریقہ کار ہوگا. مینس آپ یہ دیکھیں تو تقریباً انسان کو جن جن چیزوں کے جو سوال وہ چاہتا تھا کرنا، اس سارے کے سارے سوالوں کے جواب شراب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جوئے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کر دیا. پھر اس کے بعد کس طرح کی جو ہے وہ کمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، کس طرح کی کمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. مینس آپ دیکھیں تو انسان نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی. اگر وہ اپنی زندگی کو قرآن کریم کی روشنی میں گزارنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے بارے میں پتہ لگے، تو وہ غور و فکر کے ساتھ سب سے پہلے عاجز ہو کے، کسی قسم کا تکبر اس کے دل میں نہ ہو، پورا عاجز ہو کے سورہ فاتحہ اور اس کے اوپر غور و فکر کرے. صرف اس کا ایک جو بیسک ترجمہ ہے وہی کر لے. مطلب ایک کسی بھی ہم ایک کلاسیکل جو ترجمہ ہے اس کو اٹھا لیں، جس کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں. ہم ان کی ایک جو ہے وہ لے سکتے ہیں ترجمہ. اسی طریقے سے ہم سید علی مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا جو ہے وہ ترجمہ اس کو ایز اے ریفرنس لے سکتے ہیں. تو چاہے ہم مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، چاہے ہم ڈاکٹر اسرار احمد کا پڑھ لیں، بے شک ہم بہت زیادہ تفسیر میں نہ جائیں، صرف اور صرف ترجمہ پڑھ کے غور و فکر کریں اور اس کو ہم ریلیٹ کر لیں کچھ احادیث کے ساتھ اور کچھ تھوڑا سا ریلیٹ کر لیں شان نزول کے ساتھ، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے کیا ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج جو 8واں رکوع ہے
3 سپارے کا، جس میں سورہ بقرہ جو ہے وہ ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور یہ بہت ہی خاص رکوع ہے۔ اب دیکھیں کہ 284 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفس کے اندر ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی کلیئر کٹ بات بتائی کہ اگر کوئی قرض کا معاملہ کرے گا تو پھر قرض کے معاملے میں اس نے کیا چیز کرنی ہے، کتنے گواہ ہونے چاہیے، کیا طریقہ کار ہوگا، اس کی تحریر کیا ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ بات ہو رہی تھی گواہ کی کہ جو گواہی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ایک شخص جو جھوٹی گواہی دیتا ہے، دیکھیں کہ کیا ہے انسان جو ہے گواہ کی کتنی امپورٹنس ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جھوٹے گواہ ہوں گے بے انتہا، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے انتہا بھرے ہوئے ہیں، جو کہ قرآن کریم کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں جھوٹی گواہیاں دے کے۔ اب جھوٹی گواہی جو ہے اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ پورے معاشرے کے اندر اس کی تباہی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ مطلب مثال کے طور کے اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ پولیس میں اگر کسی نے کوئی کیس کروانا ہے، اس کے لیے گواہ چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 ڈپینڈ کرے گا کیس کے اوپر، آپ کو گواہ مل جائیں گے۔ عدالت میں آپ کو جھوٹی سچی کوئی گواہی دلوانی ہے، آپ کو گواہی دینے کے لیے لوگ مل جائیں گے جو جن کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جو با اثر لوگ ہوتے ہیں، جو ذرا بدمعاش لوگ ہیں، وہ آپ دیکھیں تو کسی بھی کیس کا کوئی بھی گواہ ان کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے۔ اب وہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ جو شخص گواہی دینے والا ہے اس کا رب 20,000 روپے ہے یا 50,000 روپے ہے یا 1,00,000 روپے ہے یا 5 لاکھ روپے ہے یا 10 لاکھ روپے ہے، یہ ڈپینڈ کرے گا کیس کی نوعیت کے اوپر۔ مگر وہ شخص جس کو جو اصل حقیقت کو جانتا ہے، جس کے پاس گواہی ہے، وہ کبھی کیا کرے گا کہ خوف کی وجہ سے جو اصل میں شخص مظلوم ہے اس کے حق میں بات ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھنی ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ حق کو قائم کرو۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ انصاف کو قائم کرو۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ سچی گواہی دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے کیا ہیں؟ طنز نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، مال سے محبت نہ کرنا، دنیا سے محبت نہ کرنا۔ آپ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور یہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اب جھوٹی جو گواہی دیتا ہے، اب دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے کہ جو شخص، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے یقیناً وہ دل کا گناہ گار ہے۔ تو اب جب ایک شخص ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ اس کا دل گناہ سے گندا یا غلیظ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا جاتا ہے تو کیا ہم جتنی جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، ہمارا دل کالا کالا ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دل ہدایت سے عاری ہوگا، اور اس کے اندر کیا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کفر ہی کفر ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا انکار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ضد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انا، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی۔ ہر وہ شخص جو سودی آدمی ہے، جو سود کے کاروبار کے ساتھ لنکڈ ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یا وہ اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ اس پورے کے اندر اس پورے کام کے اندر ملوث ہے، وہ اللہ کا تو دوست ہونے سے رہا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہونے سے رہا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو مسلسل گناہ کرتے جاتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو شخص سچی گواہی کو چھپاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دل کا گناہ گار ہوتا جاتا ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے اس کا دل اس پوری غلاظت کے اندر پھنس جاتا ہے، دل پورا کالا ہو جاتا ہے، اور جو ہدایت کا نور ہے، جو ہدایت کی روشنی ہے، اسے وہ دور ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے اندر جو چیز سمجھنے کی جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں ہے، تم دنیا کے اندر جھوٹی گواہی دے کے تو بچ جاؤ گے، مگر تم میرے سے نہیں بچ سکتے۔ تو تمہارا اچھا کام، تمہارا برا کام، ہر ایک چیز کی میں کیا کروں گا کہ ایک زبردست طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اب اس کو یہ کہیں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم عدالت میں کھڑے ہوئے اور 300 لوگوں کے سامنے ایک جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے، تو اس سے بڑا انسان کے اوپر کوئی فریب نہیں ہو سکتا۔ کوئی جھوٹا قرآن اٹھا لے گا، کوئی جھوٹی گواہی دے دے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ جہاں پہ بھی ہے، مطلب اس پوری کی پوری یونیورس کے اندر جتنی بھی گلیکسیز ہیں، مطلب بلینز اینڈ بلینز آف، آپ دیکھیں تو گلیکسیز، اینڈ دین اس کے اندر جو ہے وہ ایک گلیکسی کے اندر
کتنی زیادہ آپ دیکھیں تو فردر جیسے مثال کے طور کے اوپر سٹارز ہیں اور اسی کے اندر اوبیسلی ایک ارتھ پلینٹ بھی ہے، تو اس سب کا رب تو میں ہوں، اور میں چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں. تو تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے، تم نہیں بچو گے، اور تم جو ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفس کے اندر ہے، اب جو تمہارے اندر ہے جس طریقے سے بھی ہے، دل کے اندر کوئی بات آپ جانتے ہو، اس کو مخفی رکھنا چاہتے ہو، آپ کے جو سوچیں ہیں، جو تم سوچ رہے ہو، تمہارے جو خیالات ہیں، ایک ایک چیز سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ میں ایک ایک چیز سے واقف ہوں اور ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی میں اسی کے مطابق کروں گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اس کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ مطلب کسی بھی طرح کا کوئی شرک نہیں کیا، اور پورے طور کے پر مطلب شرک نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صحیح صدقے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ توبہ قبول فرمائی، تو اس کے بعد یہ کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک کے. شرک ایسی چیز ہے جس گناہ کی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ معافی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اس چیز کی ہوگی کہ ایک شخص جو کہ ایک حق بات کو جانتا ہے اور مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. ظالم جو ہے وہ طاقتور ہے، مظلوم طاقتور نہیں ہے. اب ایک شخص کیا کرے گا کہ وہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوگا، سچی گواہی دے گا. وہ یہی آپ دیکھیں تو اس کنڈیشن کے اندر یہی وہ جہاد ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیے. تو ہر وہ چیز جو کہ فتنہ ہے، ہر جو بھی شخص اس فتنے کے خلاف کھڑا ہوگا، در حقیقت یہی جہاد ہے جو انسان کو کرنا ہے. یہ لازمی نہیں کہ جہاد کرنے کے لیے آپ نے صرف اور صرف ایک باقاعدہ طریقے سے فوج میں شامل ہو جانا ہے. آپ اپنے معاشرے کے اندر جب کبھی بھی فتنے کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور جب کبھی آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے کسی بھی فارم کے اندر، تو یہی وہ جہاد ہے جس کو انسان کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اسی کے اوپر پھر کیا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی مینز اس کا حساب کتاب ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے پکڑ لے. یہ اس کے پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ثواب دید ہے، وہ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 285 اور 286 میں دونوں اکٹھی پڑھ لوں گا. یہ بہت ہی مشہور و معروف آیات ہیں، اور اس کو میں پڑھ بھی لیتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من رب المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. صدق اللہ العظیم. یہ اب دو آیات ہیں جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے کے گئے تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 جو ہیں وہ تحفے دیے تھے. پہلا تحفہ کیا تھا؟ 5 وقت کی نماز. دوسرا تحفہ تھا سورہ فاتحہ، اور تیسرا تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ سورہ بقرہ جو سٹارٹ ہوئی تھی کہاں سے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب کیا ہدی للمتقین، اس میں ہدایت، یہ کسی بھی شخص سے بالاتر کتاب ہے، اور اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا ہے ہدایت ہے متقین کے لیے، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ یہ چیز ختم ہو رہی ہے، اب آمن الرسول، اب جو سورہ بقرہ جہاں پہ ختم ہو رہی ہے 285 286 جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحفہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع کے اوپر، کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا، اور مومنین بھی یہ سب ایمان لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور شہادت دی کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم نے غور سے سنا اور اطاعت کی. اے ہمارے رب، اے رب ہمارے، تیری بخشش ہو ہمارے لیے اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اب دیکھیں کہ متقین کی جو نشانیاں تھیں، جو بات
میں نے شروع میں اسی پروگرام کے سٹارٹ میں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کا جو آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اس کے آخر میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان پر اترا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ متقین کے سب سے سچے سردار کون ہو گئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں کہ انبیاء کے سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، متقین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کہ صادق الامین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کے اوپر کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصدیق خود کون کرنے والے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تعلق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ہے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور غور طلب بات ہے۔ یہ جتنے بھی فرقہ پرستی کے اندر ہم برے طریقے سے پھنس کے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے، یہ بہت غور طلب چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا الہ، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، کوئی پاسٹ کی بات نہیں ہو رہی، پریزنٹ ہے۔ تو اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کسی شخص کو قرآن سمجھ میں آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل چیز ہے۔ کوئی شخص اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان نہ لائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتباع نہ کرے، ان کی اطاعت نہ کرے، ان سے عشق نہ کرے، ان سے محبت نہ کرے، اور وہ رب کی ذات تک پہنچ جائے، یہ وہ چیز ہے کہ ایک شخص، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص کشتی چلانا چاہتا ہے اور وہ جو کشتی ہے وہ کھڑی ہوئی ہے کس کے اندر؟ ریت کے اندر، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ چیزیں لازم ہے جو اس کرنی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کون ایمان لے ہے، تو اس کو آپ ایسے کر دیں کہ جو آیت نمبر 285 ہے، یہ کس چیز کو واضح کرتی ہے کہ ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان پر ایمان۔ ہمارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم رسالت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اس پر ایمان نہ لیں۔ اور ان کی پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ان کی کتابوں، اب دیکھیں ان کے توسط سے جو کلیئرٹی ہے آپ دیکھیں، تو اب کیا ہے کہ ایگزیکٹ وہی چیز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، ایگزیکٹ وہی چیز جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، جو حضرت لوط علیہ السلام نے کی، جو حضرت ہود علیہ السلام نے کی، جو حضرت شعیب علیہ السلام نے کی، جو یوسف علیہ السلام نے کی، تمام انبیاء نے جو چیز کہی اگر آپ دیکھیں تو ان سب کے اوپر ایمان کون لا رہے ہیں؟ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد کون؟ متقین۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ مومن۔ تو یہ وہ کنیکشن ہے جو سمجھنا ہے کہ جو مومن ہے در حقیقت اس نے جو متقین کے سردار ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہے فقط کہ رسالت کے اوپر، اور کلمہ طیبہ جو ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اس کے وزن کو اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پورا ایمان لانا ہے کس کے اوپر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دونوں پریزنٹ ٹائمز کے اندر بات ہو رہی ہے، اس پہ کہیں پاسٹ نہیں ہے۔ نبوت ختم ہو چکی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، قیامت تک اسی نبوت نے رہنا ہے۔ یہی دو کنیکشنز ریلیونٹ ہیں، ان دونوں کی چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اب کوئی کسی اور طریقے سے اس کو فکس کرنے کی کوشش کرے تو یہ فکس ہو نہیں سکتا۔ بٹ جو ریلیشن شپ میں بڑا امپورٹنٹ ہے، وحدہ لا شریک، جو ایک ذات ہے جو یکجا ہے، لا الہ الا اللہ، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے اوپر کلیئر ہونا چاہیے، کسی کوئی اس کے برابر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں،
اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم پر بھی انسان مینس کے مومنین کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم بھی ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کرو، درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اب کیا ہے کہ درود اور سلام مینس کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنا درود بھیجے گا ان کو پیش بھی کیا جاتا ہے، ان تک پہنچتا بھی ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ جو شخص ان کی طرف جائے گا وہ کیا کریں گے کہ وہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بھیج دیں گے، اور جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو یکجا ذات ہے اس کو پا لے گا وہ کدھر بھیج دیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ سارا تصوف ہے، یہ ساری روحانیت ہے، اس کے علاوہ جو تصوف ہے، جو روحانیت ہے، کسی تصوف روحانیت کا قرآن کریم اور اس کے حق سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیت نمبر 285 سے جس چیز کو ہمیں جو کہ غور طلب ہے، جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شمع ہے۔ اس شمع کے ساتھ جو ہمیں چیز ہم کو سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے، پھر اس کے بعد اس کی کتابوں پر اور ان سے پہلے آنے والے رسولوں پر اور غیب کے تمام حقائق پر ہمارا ایمان شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ایک کرن ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے، میں بڑا کلیئر کٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے اندر کیا ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ کیا ہے؟ شمع رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شمع ہے، کمکمہ ہے، ایک لائٹ ہے۔ قرآن کریم خود نور ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یہ زندہ آیات ہے، کس پر اتری ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک شمع کا کام کر رہی ہے، کمکمہ کا کام کر رہی ہے، یہ قندیل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور پھر ان کا تعلق قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور میرا حکم مانو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اب کیا ہے؟ ان کی ذات پاک سے ہم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسولوں میں فرق نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی اطاعت ہے، یہاں سے ان کی اطاعت سٹارٹ ہوگی۔ پھر اس کے بعد یوں ہم نے تمام جو مذاہب تھے سچے، ان کے نمائندے بن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اسلام کو پریزنٹ کیا اس طریقے سے جیسے کہ ان کے بھائیوں نے پریزنٹ کیا تھا، جیسے کہ ان کے والد نے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پریزنٹ کیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پریزنٹ کیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پریزنٹ کیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پریزنٹ کیا۔ بٹ آپ دیکھیں کہ ان ٹرمز آف ڈیلیوری اور امپلیمنٹیشن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری طاقت کے ساتھ اس کو کیا کر کے دکھایا؟ امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان کا، اب جب ہم نے کیا کریں گے کہ یوں ہم تمام سچے مذاہب کے نمائندے بن کر دنیا کے سامنے آئیں اور ان کے پیغمبروں پر ایمان لائیں جو آپ کے عالی مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ ہے، ایمان لائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمع و اطاعت کے اندر ہی کے دم سے ہے، اور آپ اسی چیز سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھرب و درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو آج دنیا جاہل مطلق ہوتی۔ مطلب یہ تعلق بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہم صلی علی، اب کیا ہے کہ درود ابراہیمی اگر ہم پڑھ لیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو آپ دیکھیں تو ملت ابراہیمی، دین اسلام، اور پھر اس کے بعد کنیکشن کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرما برداری ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اصل جو چیز ہے یہ تمام گواہی، اس کے بغیر مطلب ان سب چیزوں کے بغیر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر کسی شخص کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی ہدایت کا ایک نقطہ بھی مل جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اب جب یہ بات ہم نے پوری اب دیکھیں متقین نے تو یہی تو گواہی دینی ہے، جو متقین ہے یہ متقین ہے، جو ان چیزوں پر یقین رکھے گا وہی شخص جو ہے وہ متقین کی لسٹ میں شامل ہوگا، وہی شخص مومن ہے۔ یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود گواہی دی اس چیز کی، اور سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی اترا ان کے کس کے اوپر؟ حضرت محمد مصطفیٰ، جتنی آیات اتری، جن انبیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہی حق اور سچ ہے۔
کوئی میٹافر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، 110% نہیں، 2000%۔ جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا، اس کی گواہی ان مومنین نے دینی ہے، ان متقین نے دینی ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ جب ان کی قوم روز محشر ان کا انکار کرے گی تو پھر اس کی گواہی کون دیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لوگ کھڑے ہو کے، کیونکہ انہوں نے اس قرآن کو پڑھ کے گواہی دی کہ ہم اس پر ایمان لائے، ایسے جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہے اس کی گواہی بھی کون دیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گواہی دیں گے، کون ان کی امت؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کس لیول کا اللہ سبحانہ وتعالی نے، کس طرح کا کیسا شاندار جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر کرم کیا ہے۔ مگر ہم دیکھیں کہ ہم یہ امت کر کیا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جو دین کا خلاصہ ہے کہ وہ ہے ہی کیا، کہ اگر مومن کی زبان سے کیا جو چیز کہلوائی گئی وہ کیا کہلوائی گئی؟ اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ کے اندر کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم تیری ہی سے، مطلب اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں، اب ہم نے سنا اور پھر ہم نے اس کی اطاعت کی۔ بالکل ایسے ہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اب دیکھیں قرآن کریم بتا رہا ہے 13ویں سپارے کے اندر، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دنیا میں اپنی اطاعت کرنے والے لوگوں میں شامل کر لیں، اور روز محشر کے دن، آخرت کے دن مجھے اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیجئے گا۔ تو اب دیکھیں آپ، ہم نے اب کیا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے یہ سنا اور اس کی اطاعت کی، ہم تیری ہی بخشش چاہتے ہیں، ہم تیرے سے مینس کی۔ اللہ آپ دیکھیں تو شہادت کس چیز کے اوپر دے رہے ہیں؟ پہلے تمام جب ہم نے روحانی کتابوں کے اوپر، الہامی کتابوں کے اوپر، جو غیب کی چیزیں ان کے اوپر، جو فرشتوں کے اوپر، پھر اس کے بعد انبیاء کے اوپر، سب پر ایمان لائے، ایسی جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، ان کی اطاعت کر کے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہے کہ پھر اس کے بعد مومن کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری سے کیا چاہتے ہیں؟ بخشش چاہتے ہیں، ہم تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کا خلاصہ ہے کہ بخشش بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کریں گے، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اور اپنی جو پاک زبان ہے اس سے فرما رہے ہیں۔ وہ پاک قرآن جو ایک پاک ہستی پر اترا، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتارنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، جنہوں نے ان کو پاک کیا، وہ فرما رہے ہیں کیا کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے اور پھر ہم نے غور سے سنا اور اس کی اطاعت کی، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد اے ہمارے رب، ہم جو بخشش ہے وہ کون کریں گے؟ تیری بخشش ہے ہمارے لیے، اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم سب نے کیا ہے؟ ہم سب کے سب کیا ہے؟ ہم سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون، کس کی طرف پلٹ جانا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اپنے واپس جانا ہے، جو کہ دین کا خلاصہ بھی ہے۔ جب اسے کلام، اللہ کا کلام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سنایا جائے تو پھر مومن کا شیوا یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا وہ کوئی، جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی تعویلیں پیش کر رہا ہے، کوئی عذر پیش کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، بس وہ دیکھتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بغیر کسی عذر کے وہ اس کو پورا کر دیتا ہے، نہ اس کے وہ فوائد کے اوپر سوچتا ہے، نہ وہ اس کے نقصانات کے اوپر سوچتا ہے، بلکہ فوری اطاعت اور عمل کی طرف پھیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیا کہ تم بھی پہلی والی امتوں کی طرح کیا کرتے، کچھ آیات مان لیتے، کچھ کا انکار کر دیتے، ایسے نہیں، ہمیں تو پوری فرمانبرداری چاہیے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ پوری فرمانبرداری چاہیے، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتا ہے اور بہترین کوشش کے باوجود متواتر معافی کا خواستگار رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اس کی زندگی میں اگر کوئی فکر ہے تو یہی ہے کہ مالک ناراض نہ ہو جائے، اور جب اس کے سامنے حاضر ہو تو غلام رسوا نہ ہو جائے۔ تو ہر وقت جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی کا جو ہے وہ طلبگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں جو دوسری آیت جو کہ پہلی ہم نے ڈسکس کر لی 286 جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی ہے۔ میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر مشقت نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور اس کے لیے وہ جو کمایا اس نے اور اسے بدلہ ملے گا کمائی کے مطابق۔ اور وہ دعا مانگتے ہیں، اب کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مومنین جو ہیں وہ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب نہ ہم سے مواخذہ کر، ہماری بھول چک جو ہو چکی ہے اور ہماری خطاؤں پر ہماری پکڑ نہ کر، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جیسا تو نے ڈالا ہم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر، اے ہمارے رب اور نہ ہم سے وہ اٹھوا جس کی برداشت طاقت ہمیں نہیں، ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا ہے، پس تو ہمیں کافروں پر کامیابی عطا فرما۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
کتنے خوبصورت طریقے سے آپ دیکھیں اسی قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حالات بتائے. حالات بتا رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر. ایک بتا رہے ہیں قوم کہ قوم عاد، اور پھر دوسری قوم بتا رہے ہیں قوم ثمود کو میں نے کیسے تباہ کر دیا، ثمود کو. پھر اسی کے ساتھ بتا رہے ہیں، آپ دیکھیں تو ڈسکشن کس چیز کی ہے کہ میں نے پھر کس طریقے سے جو ہے وہ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام، اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام، دو بھائی، پہلے دو بھائی پھر دو بھائی، کس طریقے سے میں نے ان چاروں قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. پھر بتا رہے ہیں اس سے پیچھے چلو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، کیسے میں نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا، کیسے میں نے ان کے اوپر عذاب بھیجے، کس طرح کے، مطلب کسی کے اوپر کنکریوں کو برسا دیا، کسی کے اوپر پانیوں کو حکم دے دیا. وہ یہی تو کہہ رہا ہے پہلے کہ اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اب کیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، کہ اللہ ہی کا تو ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے. وہ آسمانوں کو حکم دے گا تو آسمان کیا ہے کہ وہ روک سکتے ہیں، کہ کیا ہے کہ پھر میں نے پانی کو پھر حکم، زمین کو حکم دیا تھم جا، اور پھر آسمان کو بھی حکم دیا کہ رک جاؤ بس. پھر اس کے بعد جو عذاب تھا وہ قوم نوح سے آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ عذاب اٹھا. بچے کون؟ صرف اور صرف وہ جو کہ مومن تھے، جو کہ متقین تھے. اب یہی وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ متقین کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ ڈال اس مشقت میں جس کی وسعت یا طاقت نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں خود قرآن کریم کے اندر ہمیں دعا سکھا رہا ہے، کس کے تھرو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے کہ اس طریقے سے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ استطاعت اور اعمال، کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت ولها ما اکتسبت، کہ یہ کیا ہے کہ مومنین کے لیے خوشیوں کا پیغام ہے کہ کسی بھی جو اس کی انسان کے اوپر، کسی بھی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیا کریں گے، مشقت نہیں ڈالتا. آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ یونیورسل لا آف جسٹس ہے. اب ہم نے انسان کی، اب اگر ہمیں دنیا کے اندر بھی کیا کرنا ہے کہ کسی شخص کے اوپر ذمہ داری دینی ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق. ایک شخص کو اگر ہم نے مینیجر اپوائنٹ کرنا ہے تو کیا وہ مینیجر اپوائنٹ ہونے والی اس کی کیپیسٹی ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ واقعی جو ریکوائرڈ علم ہے وہ ہے کہ نہیں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا یونیورسل لا آف جسٹس ہے کیا، کہ اسلام کے تمام فرائض اور احکامات ہر انسان کی استطاعت اور استطاعت کے اندر اس کے امتحان کا جو پرچہ ہے وہ اس کے مطابق ہی ہے. صاحب جس شخص کے پاس جتنا علم ہے اس کا اتنا ہی، اسی حساب سے اس کا حساب کتاب ہوگا. جس شخص کے پاس دنیا کے اندر جتنا، جس کے پاس شعور اور علم ہے اس کا اسی کے مطابق کیا ہے، حساب کتاب ہوگا. اب انسان نے بھی یہی کام کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ آپ پھر انسان کے اوپر سے انسان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. کسی مزدور کے اوپر جو کام کر رہا ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ مت ڈالیں. اس طریقے سے کسی شخص کو آپ کے پاس امپلائی ہے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو کام دیں، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو کام مت دیں. جتنا اس کا انٹلیکٹ ہے، جتنا اس کا آئی کیو ہے، جتنا اس کا دماغ ہے، جتنا اس کے پاس شعور ہے، جتنا فیصلہ سازی کرنے کی اس کے پاس استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، وہی سب کچھ فیصلے کرے. تو یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں خواہ خواہ کی کوئی کسی قسم کی سختی نہیں ہے. اور کیا ہے کہ اس کی جتنا انسان کے پاس کم علم ہے اتنی ہی کم اس کی ذمہ داری ہے، جتنا زیادہ اس کے پاس علم ہے. جسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو شخص خلیفہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس کے پاس بے انتہا علم ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں کہ میں اپنے پیغمبروں اور انبیاء سے حساب لوں گا روز محشر، آخرت کے دن. آپ دیکھیں کس لیول پہ وہ اسٹرائیو کر کے گئے. پھر وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ حساب لوں گا بالکل ایسے ہی جیسے جو کہ جن کے اوپر عذاب ہوا. کہ کیا ہوگا کہ تم دیکھو کس طریقے سے جو ہے وہ جو فرعون ہے وہ اپنی قوم، جو اس کی قوم تھی، جو کیا ہوا جس نے ظلم کیا اپنے اوپر، اس کے پیچھے پیچھے جو چلی، وہ آخرت کے دن بھی کیا ہوگا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گی. اور ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو معاملہ ہوگا وہ بہت ہی برا معاملہ ہوگا. وہ کیا ہوگا کہ وہ عذاب علیم کا دن، اب ان کے لیے کیا ہے کہ عذاب علیم ہوگا. اور وہ عذاب کیا ہے کہ جس عذاب میں فرعون پھنسے گا، جس نے بھی اس کو فالو کیا اس کی قوم میں سے سارے اس کے ساتھ پھنس جائیں گے. تو دیکھیں کہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منصب دیا اتنی خطرناک جو ہے وہ پکڑ بھی رکھی. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے ظن کے مطابق معاملہ کرتا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے رب سے بہترین توقع رکھنی چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو لہا ما کسبت ولی ما مکتسبت. اب کیا ہے کہ لہا ما کسبت ولی مکتسبت، کہ اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور اس نے وہی جو اس نے کیا. انسانی حقوق کے لیے بنیادی اصول بھی یہی ہے کہ یعنی لوگوں کو ان کی محنت اور صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ بدلہ ملنا چاہیے.
اب اس میں کیا ہے کہ ایکول اپرچونٹی ہے کہ آپ جو بھی کام کسی بھی آپ دیکھ لیں کہ عالمی قانون اور انصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام جس چیز کی بات کر رہا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے کہ ایکول اپرچونٹی فار ایوری ون. اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک قصہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک خاتون کو لایا گیا, اور وہ کس معاملے میں لایا گیا؟ چوری کے معاملے میں لایا گیا, جو کسی معزز خاندان سے تھی. اب کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ جو سفارش تھی وہ کیا تھی کہ بھئی اس کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ بڑے معزز خاندان سے ہے. تو اس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اس عورت کی جگہ میری اپنی بیٹی, آپ دیکھیں نا کہ میری اپنی لخت جگر, میرا اپنا جگر, آپ دیکھ کتنی زیادہ محبت تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو آپ کے اوپر. اتنی محبت تھی کہ اگر ان کی جگہ, اس چوری کی جگہ جو عورت ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کو بھی میں یہی حکم دیتا. اگر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا معاملہ. اور اس کے اوپر ایک اور حدیث جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے حوالے سے ہے کہ جس نے جو کمایا, مینس کہ جو کمائے گا اسی کے حساب سے اس کا حساب ہوگا, کہ آپ اس امید پہ نہ بیٹھی رہیں کہ آپ جو ہیں وہ میرے سے آپ کے ساتھ نسبت ہے اس سے آپ بچ جائیں گے. آپ کے جو اعمال ہوں گے بے شک وہی آپ, مطلب جو کچھ بھی آپ نے کمایا ان کے مطابق آپ کا جو ہے وہ آخرت دن فیصلہ ہو جائے گا. مطلب اب آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں احادیث کے اندر کتنی ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کس چیز کے اوپر, انصاف کے اوپر, اور دوسرا کیا ہے کہ جو قانون ہے وہ کیا ہے. ہم دیکھیں نا, ہم بات کرتے ہیں اکثر آرگنائزیشنز کے اندر جی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, انصاف کے اندر جی انصاف سے. اسلام کے اندر تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس چیز کا, کون بڑا کون چھوٹا, کون بادشاہ کون وزیر, کون غلام, کون جو ہے وہ امرا میں سے ہے, کون کیا ہے. قانون تو ایک ایسا ہے کہ اکراس دا بورڈ ایک قانون امپلیمنٹ ہوگا. اپرچونٹی اکراس دا بورڈ, میرٹ بیسڈ, میریٹوکریسی, پریگمیٹک اپروچ, آنیسٹی, یہ 3-4 چیزوں کے بغیر کوئی دنیا میں چیز پاسبل ہی نہیں ہے جو کہ بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس مسلمان کی ڈکشنری میں میرٹ نہ ہو, اس کی ڈکشنری میں پریگمیٹک اپروچز نہ ہو, اس کی زندگی کے اندر آنیسٹی نہ ہو, تو یہ تو مومن ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کا جو اختتام ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ جامع قسم کی جو ہے وہ دعا ہے. اب دیکھیں نا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ ہماری بھوک, جو ہماری بھول چوک ہے اور ہماری کمزوریوں پر, ہماری کوتاہیوں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا ارادہ جو بھول چوک ہو گئی ہے, جو کوتاہیاں ہیں, جو کمزوریاں ہیں, یہ قابل معافی ہیں. اور آپس کے معاملات میں ان باتوں پر درگزر کرنا عین اسلام کے مطابق ہے کہ انسان مومن غلطی کرے گا, مومن سے بھول چوک بھی ہوگی, مومن جو ہے وہ بعض اوقات چھوٹی موٹی چیزیں اس سے ہو, مطلب کبیرہ گناہوں کی طرف تو وہ معاذ اللہ استغفر اللہ نہیں جا رہا ہوگا, مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ غلط کرے گا کیونکہ وہ انسان ہے. مگر کیا, پھر وہ ڈیپینڈ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ دعا کرو. اب یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اگر ہم یہ کرتے رہیں, ربنا لا تحملنا, اگر یہاں سے کر لیں, علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ پوری دعا بھی پڑھی لیتے ہیں تو اب اس کے بعد کیا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا مالک ہے. پھر کیا ہے کہ کافروں کے, وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں, جو کہ کافر ہیں, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں, ان کے مقابلے میں کیا ہے کہ پھر جو کفر اور اسلام کی جنگ ہے جو تا قیامت جاری و ساری رہے گی, جو حق اور باطل کی جنگ ہے, اس کے اندر پھر کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اس مارکے میں ثابت قدم رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, ہر طرح کے کفر کے خلاف برسر پیکار بھی رہتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کامیابی کے لیے مسلسل دعائیں بھی کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں تو قرآن کریم کی جو آیت نمبر 286 ہے, یہ بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, اور وہ یہی ہے کہ جو لوگ دل سے اس کا زندگی کا ورد بنا لیں گے, انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ظاہری اور باطنی حالات ٹھیک کر دیں گے, ان کی غیب سے مدد ہوگی, انہیں مشکلات و مصائب اور آزمائشوں سے بچا لیا جائے گا, اور سب سے بڑھ کر انہیں ہدایت مل جائے گی. تو پھر یہ دعا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی. ہم ایک دفعہ دعا یہ کرتے بھی ہیں, اگر ہم اس کو شروع سے ہی کر لیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کہ یہ دعا جو شخص دل سے کرے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مصائب, اس کی پریشانیاں, اس کی مدد فرماتا ہے ڈائریکٹ. اب اسی طرح سے دیکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے رات کو یہ 2 آیات پڑھ کے سویا, جو شخص, اس کے لیے کافی و شافی ہے. مینس کافی و شافی کیا ہے کہ شیطان سے بھی بچت ہے, شیطان کا داخلہ بھی گھر سے بند ہو جائے گا,
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو صبر بھی عطا کریں گے، اس شخص کو قناعت بھی عطا کریں گے، اس شخص کو استقلال بھی عطا کریں گے، اس شخص کو ہدایت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کر دیں گے۔ تو ایسے ہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر ہم ان 2 آیات کو رات کو پڑھ کے سو جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس راستے پر چلا دیں گے جس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے ایکسپیکٹیشنز کی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ العزیز ان سب چیزوں کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے، اور اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔